بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ آج 8 رمضان المبارک، ہفتہ 2 مئی۔ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے، اس کے خصوصی فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی عالی شان لا تبدیل مبارک اور مقدس کتاب قرآن شریف، جو اس کے پیارے حبیب سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والی آخری الہامی کتاب ہے، اس کتاب مبین کا سبق پڑھنا نصیب ہو رہا ہے۔ بے شک یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع تک پڑھا، اور 6واں رکوع ہمارا شروع ہے، جس کی 2 آیتیں پڑھی گئی تھی۔ 6 رکوع کی 3ری آیت اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کلام الہی اس طرح ہے: وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے نجات بخشی تمہیں فرعونیوں سے، یسومونکم، جو پہنچاتے تھے تمہیں سوء العذاب، سخت عذاب، برا عذاب، یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو یعنی بیٹیوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں بڑی باری آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ عزیزان گرامی، یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات بخشی۔ فرعون کے بارے میں آپ نے قرآن شریف میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو پڑھا کرنا سنا ضرور ہوگا۔ دنیا کے جو بدترین ظالم بدنصیب بادشاہ گزرے، ان میں اس کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ فرعون کسی فرد واحد کا نام نہیں، یہ مصر کے حکمران جو ہوا کرتے تھے ان کا نام فرعون رکھتے تھے۔ مصر کے حکمرانوں کا نام فرعون بھی آیا، بعد میں چل کے ان کو عزیز بھی کہتے تھے۔ اس طرح 12ویں پارے سورہ یوسف کی تفسیر میں آپ پڑھتے ہیں، مصر کے تاجور کو عزیز مصر کہتے تھے۔ سورج جس طرح آج کل کی زبان میں وزیر اعظم، اور انگلش میں آپ اس کو پرائم منسٹر یا صدر پاکستان یا اس طرح، یہ کسی فرد کا نام تو نہیں، یہ کس عہدے کا نام ہے۔ اس طرح اس وقت مصر کا جو تاجور ہوتا اس کے عہدے کا نام ہوتا تھا فرعون۔ اس کا مزید تعارف کیا کرنا ہے؟ مختصر یہ کہ یہ بھی دنیا کے جو بدترین کافر بادشاہ گزرے ہیں، جو خود کو رب کہلاتے تھے، ان بد نصیبوں میں ایک تھا، اور کم و بیش 400 سال سے کچھ زائد اس کی عمر ہوئی، اور اس نے اپنے دور میں جو اس کا سلسلہ قرآن شریف میں اللہ نے بیان فرمایا کہ یسبح سوء العذاب، برا عذاب، سخت عذاب، اور عذاب کی حالت کیا بیان فرمائی میرے پاک رب نے؟ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے، ویستحیون نساءکم، وہ لڑکیوں اور عورتوں کو زندہ رہنے دیتے۔ پھر قوم بنی اسرائیل حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ کنعان سے مصر آئی تھی،
عرصہ تک یہ وہاں غالب رہے، پھر قدرت الہی کا نظام ہے میرے رب کا، پھر ان پر ایسے حالات آئے کہ قوم عمال کا ان پر غالب آ گئی اور بنی اسرائیل وہاں مغلوب ہو گئے۔ اور پھر جو حالت کر رکھی تھی، اگر آپ تفسیر پڑھیں، مجھے اس چیز کا ذرا احساس ہوتا ہے کہ بہت آگے تک نہ جائیں، یہ ان سے بڑی ظلم، زیادتیاں اور بڑے عجیب و غریب قسم کی بگاریں لیتے تھے، پتھر اٹھانا، پتھر توڑنا۔ اور آپ آج بھی آپ وہ مصر کے پرانے عجائبات دیکھیں تو یہ بنی اسرائیل سے یہ انہوں ظالموں نے کام لیا اور اس طرح کے حالات بنا رکھے تھے۔ اور پھر ظلم و ستم کا حال یہ تھا کہ انہوں نے ان کو یہاں تک عذاب دینا شروع کر دیا کہ ان کے بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ اس پر تفسیر کے دو واقعات اس وقت مجھے یاد ہیں۔ ایک تو یہ کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی جو فرعون نے خواب میں دیکھی، اس آگ نے جو کتبی قوم تھی اس کو جلا دیا اور بنی اسرائیل کو کچھ نہیں کہا، یعنی فرعون کی نسل قوم عمال کا جو تھی اس کا تو ستیہ ناش کر دیا اور بنی اسرائیل اس سے محفوظ رہے۔ دوسرا واقعہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ فرعون کو خواب آیا، اس کا اور نمرود کا خواب ملتا جلتا۔ اس نے ایک ستارہ نمودار ہوتا دیکھا جس کی روشنی آہستہ آہستہ اس قدر بڑھ گئی کہ باقی ستاروں میں اس کی روشنی بہت غالب آ گئی، باقی ستارے اس کے مقابلے میں مغلوب ہو گئے۔ تو اس نے اس خواب کی تعبیر کے لیے اس وقت کے اہل علم کو بلا کے پوچھا کہ مجھے اس کی تعبیر دے۔ تعبیر میں انہوں نے یہ کہا کہ بنی اسرائیل کی نسل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے تیری سلطنت کو شدید نقصان پہنچے گا اور تیری جان کو، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ کو پتہ جس کے پاس دولت اور اقتدار ہوتا ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہو جاتی ہے اس وقت جب اس پر فائز ہونے والا دینے والے کو بھول جاتا ہے، چونکہ دینے والا تو اللہ پاک ہے نا جی۔ قل اللہم مالک الملک، فرما دیجیے اللہ پاک ہی ملک کا مالک ہے۔ تو ات الملک من تشاء، جس سے چاہے ملک عطا کرے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے ملک واپس لے لے۔ بندہ بھول جاتا ہے، جنم دینے والے ماں باپ ہوتے ہیں، ذرا کندھوں میں زور آیا بندہ ان کو بھول جاتا ہے، بڑے بہن بھائیوں کا آسرا، ذرا بندہ پاؤں پہ کھڑا ہو بندہ بھول جاتا ہے۔ تو دنیا میں ماں باپ اور اساتذہ اور بڑوں کو بھول جاتا ہے تو بندہ پھر آہستہ آہستہ اپنے مالک کو بھی بھول جاتا ہے۔ خیر یہ بد نصیب لوگوں کا حال ہے، خوش نصیب نہیں ایسا کرتے، وہ تو یاد رکھتے۔ تو یہ بھی بھول گیا تھا، اس نے کہا طاقت ہے میرے پاس۔ آج بھی ہمارا رؤسا ملک کے پاکستان کے ایسے بدترین حاکم گزرے ہیں جو ابھی نام نہاد زیر اعتاب ہیں، ان کی ملک میں آج بھی جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ ان کو جس طرح چاہیے ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا۔ آپ میرا اشارہ سمجھ رہے؟ تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم جو مرضی چاہیں، ہمارے پاس اقتدار ہے، پیسہ ہے۔ ان کو نہیں پتا کہ اصل تاجوری تو میرے اللہ کی ہے نا۔ سورہ 3 کی آخری آیت ہے الیس اللہ بأحکم الحاکمین، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے، بے شک اللہ ہی حاکموں کا حاکم۔ بہر صورت فرعون نے بھی سمجھا کہ میرے پاس طاقت اقتدار ہے، جو چاہوں کروں۔ یہ بات بہت بڑی، بہت بڑا مغالطہ ہے کہ میں جو چاہوں کروں، یہ تو اللہ کی شان ہے۔ بندہ تو اگر اللہ کبھی اس کو آزماتا ہے، کبھی اس کو دے کر آزماتا ہے اور کبھی اس سے لے کر آزماتا ہے، یہ دونوں آزمائش کی صورتیں۔ تو میں عرض کروں گا آگے چلنے سے پہلے، اے تاجورو، عزت والو، جن کے پاس مالی اسودگی ہے، کوئی عہدہ رکھتے ہو، کوئی وزارت، کوئی اس طرح کی یا اور کوئی خوبی رب نے دی ہے، تو ڈرتے رہنا، دینے والا بھول نہیں گیا یا وہ دے کے بے بس نہیں ہوا۔ یہ دونوں آزمائش کی صورتیں ہیں۔ ایک وہ مزدور جو بیچارہ اڈے پہ کھڑا ہے اور 10-11 بجے وہ مایوس ہو کے واپس چلا جاتا ہے، گھر والوں کے سامنے یہ کہتا ہے کہ مجھے آج کوئی لے کے نہیں گیا۔ ایک ہم ہیں کہ سوئے بھی ہوتے ہیں تو ہماری دیہڑیاں لگی ہوتی، تو ڈرنا چاہیے، اللہ ہمیں اس جگہ کھڑا کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ جتنا خوف خدا رکھو زندگی مزیدار ہو جائے گی اور نفیس ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ
نہیں، جب چونکہ اس کو تاجوری دی تھی، اس نے فیصلہ کیا کہ جناب ایسی کون سی بات ہے، ہم بنی اسرائیل کی نسلوں کو ختم کر دیں گے۔ اس نے عام مفسرین لکھتے ہیں کہ 70,000 بچے اس نے ذبح کرائے، ایک باقاعدہ فورس قائم کر دی جو ہر وقت بنی اسرائیل کے علاقوں کا دھیان رکھتی تھی کہ پیدا ہونے والا بچہ اگر نر ہے، میل ہے، تو فوراً اس کے سپاہی جاتے، ماں کی گود میں اس کو جا کے ذبح کر دیتے، اگر بچی ہے تو اپنی خادمہ اور نوکرانی بننے کے لیے چھوڑ دیتے۔ اور اس بادشاہ کا خیال تھا کہ اس طرح وہ بچہ نہیں آئے گا، مگر کون، کس کی طاقت ہے رب کا مقابلہ کرے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کہ اللہ فرماتا اللہ تبدیل لکلمات اللہ، زمانے والوں اللہ کے کلمے بدلتے نہیں ہیں، تمہاری مجال تم پاک رب کا مقابلہ کر سکو۔ اللہ کی عظمت اور قدرت دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہوتے جبکہ ہزاروں لاکھوں بچے قتل کرائے جا رہے، یذبحون ابناءکم، بیان آپ کے سامنے۔ پر جس کو رب رکھے کون مار سکتا ہے جی؟ اللہ کی بڑی شان ہے، اللہ تو اپنی قدرتوں سے نظر آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے اور پھر ماں نے اللہ تعالیٰ کا جیسے اشارہ ہوا کہ ایک صندوق بنا کے اس کو دریا میں چھوڑ دے۔ یہ بات کہنے کو بڑی آسان ہے، لیکن اس ماں کو پوچھے جس نے اپنا پیارا بچہ لکڑی کے صندوق میں ڈال کر دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا۔ اصل میں وہ اللہ کے سپرد کر رہے تھے، اور وہ صندوق چلتا چلتا جب اس وقت منظر تک پہنچا جہاں فرعون کا شاہی محل ایک دریا کی خوبصورت لوکیشن میں اس نے تعمیر کرا رکھا تھا۔ میاں بیوی، اس کی بیوی آسیہ، فرعون زمانے کا بدترین کافر، قدرت کا منظر دیکھیے، اس کی بیوی زمانے کی بڑی نیکوکار عورت، دونوں دیکھتے ہیں صندوق ادھر آ رہا ہے، اللہ نے دل میں ڈالا، قریب کیا، دیکھا بچہ خوبصورت ہے، اٹھا کے گھر لے آئے۔ نوکروں میں، خدام میں بات مشہور ہوئی کہ ہمارے آقا کو دریا میں سے بہتا بچہ ملے، اور دودھ پلانا چاہا، وہ بچہ کسی کا دودھ نہ پیے، کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام کی پاک والدہ سے کہ آپ گھبرانا نہ، میں تجھے ملا دوں گا۔ اللہ کے وعدے سچے ہوتے، فَلَن یخلف اللہ وعدہ، اللہ پاک اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ تو جب کسی کا دودھ نہیں پیا تو ظاہر ہے اس زمانے میں بچے ارد گرد کے آئے ہوئے تھے کہ ہمارے ملک کے تاجور کو بچہ دیا رب نے، دودھ پلانے والی عورتیں بار باری آ رہی ہیں، نہیں پی رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی ان بچوں میں تھی، کہنے لگی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک خاتون ہمارے محلے میں بھی ہے، شاید اس کا دودھ پی لے۔ جلدی سے بلایا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ اپنی ماں تھی دودھ پی لیا، مگر فرعون کو نہیں پتہ چلا تھا کہ یہ ماں ہے، قدرت نے اس بات کو مخفی رکھا۔ تو انہوں نے باقاعدہ کہا کہ میں اتنے پیسے لوں گی تب اس بچے کو دودھ پلاؤں گی۔ وہ دودھ پلاتے رہیں، بچہ پلتا رہا، اور اس کی تفسیر میں بہت کچھ ہے، میں ذرا چاہتا ہوں کہ ذرا اختصار بھی رہے، اور میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں زیادہ اختصار کر کے آپ کو بھی نہ کسی وہم میں ڈال رہا ہوں، معاف کرنا مجھے، یہ بات بھی ٹھیک نہیں۔ اگلا بندہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ بھی ہماری میں سمجھتا ہوں کمزوری ہے۔ کل میرے ایک استاد ہیں باجی صاحبہ، میں ان کے پاس کچھ عرصہ پڑھتا رہا، میرے فرمان لگے بیٹے اتنا تو آپ زیادتی نہیں کرتے جتنا آپ بار بار کہتے ہیں اختصار اختصار، بات کیا کریں، کوئی نہیں جس کے پاس نہیں ٹائم وہ 2-3 مرتبہ کر کے سن لے۔ مجھے ان کی بات پسند آئی۔ بہر صورت کہ فرعون نے اٹھایا ہوا موسیٰ علیہ السلام کو، اور فرعون کی اس تفسیر سے پتہ چلتا ہے داڑھی بھی تھی، یہ بھی پتہ چلا کہ ہر داڑھی والا مسلمان نہیں ہوتا، داڑھی غیر مسلموں کی ہوتی، بار مسلمان رو کے داڑھی رکھ کے نماز پڑھ کے بھی استغفر اللہ بغض نبی کے مرض میں مبتلا پائے جاتے ہیں۔ جب یہ ٹھوکر لگائی جائے نا ان کو، کہتے ہیں نا توبہ توبہ یار، کلمہ پڑھنے والا نبی سے بغض رکھے۔ دیکھو نا، ہر چیز اپنی نشانیوں سے پکڑی جاتی ہے، اپنے حالات سے پکڑی جاتی ہے، تم اپنے لہجے سے پکڑے جاتے ہو، تمہارے جو میں ان کو پروفیسر یا عالم یا مدرس کیا کہوں میں، اوہ، تم اپنی تقریروں تحریروں کو دیکھو، تم نے عظمت رسول کے بجائے نقائص بیان کرنا تمہارا مزاج ہے، اور بغض کہاں سے پکڑا جاتا ہے؟ تمہارے پنڈت سارے موضوعات بیان کرتے ہیں، نہیں بیان کرتے تو شان رسالت نہیں بیان کرتے، مجھے بتاؤ بغض کسے کہتے ہیں یار؟ اور دلیر ہو نا، پاؤں پہ وزن ڈالو، جو قصور ہے تسلیم کرو، اگر محسوس کرتے ہو قصور تو توبہ کرو، رحمت کا در کھلا ہے، ہماری کیا مجال آپ کی ذرا بھی بے ادبی کرے جی۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گی قیامت میں اگر مان گیا۔ تو باہر صورت یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے،
تو فرعون اس سے پتہ تفسیر پڑھتے ہوئے پتہ چلتا کہ فرعون کی بھی داڑھی تھی، موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، پکڑا اور خوب پکڑا، ڈر گیا فرعون، کہنے لگا آسیہ میں سمجھتا ہوں یہ وہی بچہ تو نہیں جس کا خواب میں نے دیکھا. خیر انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، یہ بچوں کا کام ہے، جو چیز سامنے آئے پکڑ لیتے ہیں. اس بات کا بھی ذرا خیال کیجیے، بچوں کے سامنے سگریٹ پینے والوں، اپنی موٹر سائیکل یا کار کی چابی بچوں کو دینے والوں، اپنا سیل فون بچوں کو دینے والوں، خدا واسطے عقل کرو. میری پاکستانی قوم کب سیانے ہونا ہے جی. ایسے لالے میں نے دیکھے ہیں، بعد سے آئے گاڑی کی چابی بچہ کھیل رہا ہے، موٹر سائیکل سے آپ کے سیل فون سے بچہ کھیل رہا ہے. تو بچہ ہے، وہ چیز کو کسی گلوز پہن کے تو نہیں چیک کرتا، کسی پیچکس سے، وہ تو ہر چیز کو منہ میں چوس کر چیک کرتا. یہ بچے کی فطرت ہے. آپ ذرا دھیان رکھا کریں، اللہ آپ کو ہم سب کو سمجھ دے. تو اس نے کہا بچے کا کام ہے چیزیں منہ میں ڈالنا. اس نے تجربے کے لیے، آزمائش کے لیے ایک تش میں انگارے اور دوسرے میں جواہرات رکھے. تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تفسیر میں لکھا ہے کہ آپ کا ہاتھ جواہرات کی طرف جانے لگا، کیونکہ نبی پیغمبر تھے، دانا تھے بچپن میں ہی. مگر جبریل علیہ السلام نے حکم الہی سے ان کا ہاتھ آگ کی طرف کر دیا اور آگ کا انگارہ منہ میں لیا. لکھا ہے تفسیروں میں کہ وہ جو آگ کا انگارہ منہ میں ڈالا تھا، اس وجہ سے زبان مبارک میں تھوڑی سی لکنت آ گئی تھی جو بات کو اور بھی خوبصورت کر دیتی تھی. وہ 16ویں پارے کی جو دعا ہے نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دی. یہ وہی گرہ تھی. باہر صورت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. پیدا ہونے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام مبارک سنانا شروع کرتے ہیں. بات لمبی ہے، شارٹ کر لیتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کو اذن الہی ملتا ہے، اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو لے کے چلو. آپ بنی اسرائیل کو لے کے نکلتے ہیں. بنی اسرائیل میں جہاں اللہ ہزاروں نبی تشریف لائے، وہاں بڑے بڑے کمزور مزاج لوگ بھی تھے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا. جب قوم کو لے کے دریا کنارے، جس کو قرآن میں بحر کہا گیا، بحر سمندر کو بھی کہتے ہیں، پہنچے تو پیچھے چونکہ خبر ہوگی فرعونیوں کو، وہ بھی پورے آب و تاب، پورے غصے غیظ کے ساتھ، پورے لشکر جرار، خونی لشکر لہراتی چمکتی تلواروں کے ساتھ ان کا تعاقب کرتے ہوئے آپ پہنچے. مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس وقت کے بنی اسرائیل نے کہا ہے موسیٰ کہاں لا کے لگے ہو مروانے. آگے یہ طوفانی دریا، پیچھے یہ فرعون ظالم، چونکہ یہ دبی ہوئی قوم تھی جس طرح ہمارے پاکستانی دبے ہوئے. اللہ اکبر. یہ مرنے کے لیے، مار کھانے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو چکے ہیں. اللہ کرے ہمیں شعور آ جائے. تو انہوں نے کہا بہتر تھے ہم ادھر تھے، ہمیں بچے ہمارے مارتے تھے نا، چلو لڑکیاں تو رہنے دیتے تھے. اس طرح کے لوگوں کے ذہن بن جاتے ہیں. اللہ معافی دے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان نہ ڈرو، ان اللہ معنا، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے. سبحان اللہ. تو جیسے ہی وہ قوم قریب آ گئی، موسیٰ علیہ السلام حکم الہی کے منتظر تھے. حکم ہوا میرے کلیم دریا کنارے پہ اپنا عصا مارو. دیکھو کرم رب کا ہے، وسیلہ اس کے پیغمبر کا ہے. ایک عصا مارنے سے تو نہیں دریا راستے دیتا، پیچھے طاقتیں خدا کی ہیں. اللہ قیامت تک آنے والوں کو بتا رہا ہے کہ کرم میرا ہی ہوتا ہے، لیکن میرے صالحین کے وسیلے سے ہوتے ہیں. قرآن کے لفظ ہیں، ڈنڈا کنارے پہ مارا گیا. 12 راستے، 12 قبیلے تھے، 12 راستے گزر کر پار چلے گئے. اور پھر مزید دیکھیے، جب قوم ادھر پہنچی ہے، انہی راستوں سے فرعون کے لشکر بھی جانا شروع ہو گئے. قوم پھر گھبرا گئی، کہنے لگے موسیٰ وہ تو پیچھے آ رہے. آپ نے فرمایا نہ گھبراؤ، پاک رب ہمارے ساتھ ہے، انتظار کرو اللہ کے اذن کا، اس کے حکم کا انتظار کرو. حکمت الہی یہ تھی کہ فرعون اور فرعونی پوری طرح دریا میں اتر لیں، کوئی پیچھے نہ رہ جائے. اب اپنے لشکر کے ساتھ وڑا کر و فر، روب و دبدبا. اور فرعون کہتا ہے اپنے وزیروں کو، قارون اور حامان کو، دیکھا ہے جو دریا موسیٰ اور اس کی قوم کو راستہ دے سکتا ہے، مجھے بھی راستہ دے رہا ہے. وہ پہلے ہی ظالم اس کی خدائی، جھوٹی خدائی کے قراری تھے. تو ان کو نہیں کیا پتا تھا کہ قدرت الہی سے کیا ہونے والا ہے، ان پر کیا طوفان آنے والا. جب پورا لشکر ان دریا میں، چونکہ دریا کا عرض اور چوڑائی بہت زیادہ تھی، دریا میں اتر گئے. حکم الہی کے مطابق اشارہ ہوا، کلیم اللہ دریا کو پھر اشارہ کر دے. ڈنڈا لگتا ہے دریا راستے دیتا ہے. دوسرا ڈنڈا لگتا ہے وہ پانی جس کا فطرت چلنا تھا، اب اس کو آرڈر ہے اوپر کو جا سکتے ہیں، آگے نہیں تو جائے گا. حکم الہی قائم و دائم ہے. جب دوسرا اشارہ ملا حکم الہی سے موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کا،
تو دریا جو پانی تھم کے اوپر کو جا رہا تھا پورے جوش کے ساتھ آیا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے فرعون اور فرعونیوں کو غرق کر دیا، ستیہ ناس کر دیا، ان کا وہ حال کر دیا۔ پڑھیے قرآن شریف میں اگر اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے باہر یعنی سمندر یعنی دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، سو ہم نے بچا لیا تمہیں، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ڈبو دیا فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم کنارے پر کھڑے دیکھ رہے تھے۔ سامعین کرام، قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے یہ واقعہ ایک بہت بڑی عبرت کا سامان ہے کہ اصل میں طاقت میرے رب کی ہے۔ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات ہے۔ الیس اللہ بحکم الحاکمین، اللہ پاک کی ذات ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ طاقتیں توانائیاں بعض دفعہ اپنوں کے علاوہ غیروں کو بھی دے دیتا ہے، یہ میرے رب کی حکمت ہے۔ لیکن اللہ کی دی ہوئی طاقت پر کبھی اترانا نہ، گھمنڈ نہ کرنا، امیروں کبھی عمارت پر، چودھریوں کبھی چودراہت پر، افسروں کبھی افسری پر، وزیروں اپنی وزارت پر، دنیا میں کسی بھی اعتبار سے عزت پانے والوں خدا کی عطا پر عاجزی کرنا، چونکہ یہ آزمائش کی دونوں صورتیں ہیں۔ جیسا پہلے عرض کیا، اللہ کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی میرا مولا لے کر آزماتا ہے، اور ہر باشعور جس کی تھوڑی سی عقل بھی ہے وہ چاہتا یہی ہے کہ اللہ نے جو اس کو دیا ہے وہ سدا رہے، اس کو دوام ملے، ہمیشگی مل جائے۔ تو اس کے لیے خدائی اصول جو اللہ کا دیا اصول ہے، قرآن کے لفظ پڑھ کے ہم ناظرہ کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم، اے میرے بندو، اے وہ لوگوں جن پر میری عطائیں ہیں، اگر ان پر تم شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ آگے فرمایا والا ان کفرتم، اگر بے قدری یعنی کفران نعمت کرو گے، ان عذابی لشدید، پھر بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ فرعون کا عبرت ناک انجام قیامت تک آنے والی نسلوں کو بتاتا رہے گا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اب ان مقدس کلمات کو بغیر ترجمے کے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، بس سین کو باریک کریں گے، بسم اللہ، سیٹی سین کی ہوتی ہے لیکن یہ باریک ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ، واو میں نے واو گول کرو، منہ کو بیچ کھلا رکھے، واو، وا وی وو، بعض واو کو ادا کرتے دونوں ان کو دبا کے وا، وہ غلط ہے، واو واو، وَإِذْ، ذال نرمی سے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ، کم من، مین کے اوپر شد ہے اور دوسرا میم پچھلا ساکن ہے، کم من، اس میں تھوڑا سا غنہ کریں، کم من آل فرعون، فرعون، عین گلے سے عین عون، فرعون، یسو، یسومونکم، سین پر پیش واو ساکن، میم پر پیش واو ساکن، سین پیش واو سو، میم پیش واو مو، یسومونکم سوء العذاب، سین کو لمبا کیوں کیا گیا زیادہ، پیش واو ساکن اوپر بڑی مد۔ یہ میں نے پہلے اکثر کرتا ہوں کہ یہ زیر زبریں ڈیکوریشن یا خوبصورتی یا رونق کے لیے نہیں، یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے، کیونکہ ہم غیر عرب ہیں، ہم عربی کو زیر زبر کی مدد سے پڑھتے ہیں، ان کی پہچان ہونا اور ان کا دھیان رکھنا لازم ہے۔ سوء العذاب یذبحون، ذال آگے، یذبحون، ہا حکمت والی باریک کریں گے، ہا ہی ہو، ایکسرسائز فرمائیں، یذبحون، اب نہ اب، حروف قلقلہ میں سے حروف قلقلہ 5 ہے نا، حروف حلقی 6 ہیں، حروف قلقلہ 5 ہے، اب نہ، نون زبر الف بڑی مد، اب نہ اکم، ویستحیون، ویستح، ہا حکمت والی، ویستح، جس طرح قاف کی 2 قسمیں، بڑا اور چھوٹا کاف، اس طرح ہا کی بھی 2 قسمیں ہیں، بڑی ہا چھوٹی ہا، ہا حکمت والی باریک ہے اور ہا ہدایت والی بھاری۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، نون سین، نون زیر نین، سین زبر الف مد سا، نساءکم، نساءکم، وفی ذالکم، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، بلا، لام زبر الف بڑی مد، دیکھیں ان کو ذرا پورے احتیاط سے پڑھیں، قرآن شریف ہے، آپ کو
خیال تو آتا ہوگا اتنی دیر میں بندہ 4 صفحے پڑھ دیتا ہے۔ ساتھیو یہ قرآن شریف ہے، کتاب اللہ ہے۔ آج چوتھی کے انگلش غلط پڑھو تو لوگ ہنستے ہیں کہ ان کو پرابلم کہنا نہیں آتا، پراگلم کہہ رہے ہیں۔ ڈیڑھ سال کیا کیا مارتے ہیں ہم انگریزیاں، تو انگریزی کا کوئی جملہ کو حرف کو غلط ہو جائے تو ہنستے ہو۔ کون اس پر ہنسے جو قرآن شریف غلط پڑھتا ہے؟ ہم تو اس کو صحیح پڑھنے کی عاجزانہ کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو مثال دی تھی، جو بندہ ڈرائیونگ سیکھ رہا ہوتا ہے نا وہ آہستہ سے چلاتا ہے، جب سیکھ جاتا ہے جب تو پھر وہ تیز بھی چلائے تو سارے اصولوں کا خیال کرتا ہے، دائیں بائیں دونوں شیشے، جو کہ یہ میں بھی آج کل میرے ایک شاگرد عزیز ہیں محترم سعید اتاری صاحب، مجھے سکھا رہے ہیں گاڑی چلانا۔ ہم تو مفلس لوگ ہیں، ہمارے پاس ایسی نعمتیں نہیں بھی ہیں، جب شکر ہے الحمدللہ اللہ کے کرم ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں سیکھ لیں، ہو سکتا ہے زندگی میں یہ حادثہ ہو ہی جائے، کوئی ایسی چیز ملے تو کم از کم چلانی آتے ہو۔ بہر صورت کوئی اس میں بری بات نہیں، آپ بھی سیکھیں۔ بلکہ مجھے آج شہری وقت کال آئی کہ کیا کسی خاتون کو گاڑی چلانا سیکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں کے مولوی صاحب انہوں نے ڈاڈا فتویٰ دیا۔ میں ایسے مولویوں کو کیا کہوں، وہ مولوی ہیں کہ نہیں ہیں، ایسے جو یہ کرونا پر مختلف قسم کے تبصرے فرما رہے ہیں، ان کا علم دیکھوں، ان کی عمریں دیکھوں، میں کیا کہوں ان پر۔ میں انا للہ پڑھ سکتا ہوں۔ بالکل کسی پڑھے لکھے ایسے عالم سے پوچھنا جس کی دونوں آنکھیں روشن ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، جو دنیا بھی دیکھتا ہو دین بھی دیکھتا ہو۔ اللہ نے دونوں چیزیں بنائی ہیں اور دونوں میں رہو۔ یعنی اگر ایک خاتون باپردہ ہو کے گاڑی چلائے تو میں کہتا ہوں کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے، باحیا ہو باپردہ ہو، اس کا شور خدا نخواستہ کسی دوسری کنٹری میں ہے یا اپنے ملک میں ہے، اس کو پریشانی بن جائے، بیمار ہو جائے، تو میرے خیال اس میں کوئی بھی دانا بندہ صحیح اہل علم آپ کو منع نہیں کرتے، آپ گاڑی چلانا سیکھیں، کوئی عرض نہیں۔ لیکن جب کوئی سکھانے والا ہو تو وہ بہتر ہے، افضل ہے کہ محرم ہو، محرم ہو۔ تو آپ حیران ہوں گے، ہمارے شہر میں ایک صاحب سکھاتے ہیں، وہ اتنے ماشاءاللہ باحیا ہیں، نیکوکار ہیں۔ جب کوئی لڑکی خاتون سیکھتی تو انہوں نے ہاتھ پر کپڑا رکھ کے اس کو بعض دفعہ ہاتھ کھچکانا ہوتا ہے نا کہ اس طرح گیئر کو لگائیں، یہ ضمناً بات آ گئی معاف فرمانا، اس طرح وہ سکھاتے تاکہ خاتون کے ہاتھ پر بھی ہاتھ نہ لگے۔ ایسے اچھے لوگ ہیں، ہم جیسے کمزور نہیں، بڑے بڑے نیکوکار لوگ ہیں۔ تو بہر صورت جب گاڑی چلانا سیکھ رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں آہستہ چلائیں، آپ کو بھی چلانا نہیں آتا۔ جب وہ سیکھ جاتا ہے تو پھر وہ گاڑی دوڑاتا بھی، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، اور کو مثال دے لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے قرآن شریف ابھی ہم سیکھ رہے ہیں، ہم آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں نا جی۔ جب ہم سیکھ جائیں گے، آپ نے دیکھا نا قرآن شریف بڑا تیز سے پڑھتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یعنی وہ ماشاءاللہ تھوڑا سا تیز بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں نے شروع رمضان میں کہا تھا کہ اتنا تیز ہے کہ پتہ نہ چلے مشین چل رہی کہ قرآن پڑھ رہا جا رہا ہے۔ توبہ توبہ توبہ، یہ بہت بڑی غلطی ہے، بڑی بیانہ غلطی کی ہم نے۔ اس سے پہلے دعا کرو اللہ ہمیں معاف فرمائے، کہ پتہ چلتا تھا بس کوئی نہیں، ایسے کو مشین چلا دو، جس طرح حافظ صاحب کو چھوڑ دو، بس ٹک 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 کی آواز آ رہی، کیا عورت قرآن شریف پڑھتا ہے جی۔ توبہ توبہ، اللہ ہمیں ہماری اس صاحب کا غلطی کو معاف فرمائے، معاف فرمائے، معاف فرمائے۔ آپ تھوڑا سا تیز پڑھیں جب آپ صحیح پڑھنا سیکھ جائیں، جس طرح میں نے ڈرائیور کی مثال دی ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ تو پھر ہم پڑھتے ہیں وَفِي ذَلِكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وفی ذال نرمی سے، وفی فا کے نیچے زیر یا ساکن، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، وَإِذْ ذال نرمی سے، وَإِذْ فرق دو نقطیاں کاف آ گیا نا، فرقنا بِكُمُ الْبَحْرَ، بیکو یہ کاف کتاب والا، بِكُمُ الْبَحْرَ، ہا حکمت والی، ہا حکمت والی ہے، کاف بھی دو قسمیں اور بارہا عرض کر چکا ہوں ہا کی بھی دو قسمیں۔ یہ ہا نا بحرہ، ہا حکمت والی، بحرہ، ایکسرسائز فرمائیے، مشق فرمائیے، ہا ہی ہو، بکم البحرہ۔ بڑا لطف ہوگا جب آپ باوضو ہو کے قرآن شریف سامنے رکھ کے پڑھیں گے نا، پھر آپ کو قرآن سیکھنے کا ذرا نا زیادہ فائدہ ہو جائے گا، ذرا سیکھنے میں مدد ہو جائے گی۔ بحرہ بکم البحرہ، را پر ہے، اس کو موٹا کریں گے ذرا زبر والا، بکم البحرہ فانجیناکم، فانجیناکم دبا کے نہیں پڑھنا، یہ نون ہے ساکن ہے، فانجیناکم
فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا وَأَغْرَقْنَا نون پر دیکھ رہے زبر الف چھوٹی مد وَأَغْرَقْنَا رق وہی بڑا کاف آ گیا اغرقنا وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون آل فرعون پھر را کو منہ کلکلا نہیں کرنا کلکلا ہوتا ہے کہ لگتے ہی چھوڑ دینا نہ یہ حروف کلکلا میں سے نہیں حروف کلکلا عرض کیا 5 ہے فرعون را کو ساکن کرے آل فرعون وانتم نرمی سے زبان لگاؤ وانتم تنظرون وانتم تنظرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک احکم الحاکمین ارحم الراحمین خدائے بزرگ و برتر مولا تیرا شکر کروڑہا احسانات صبح کی سہانی گھڑیوں میں تیرے عاجز بندوں کو قرآن شریف کا سبق پڑھنا نصیب ہوا اے مولا یہ عاجزانہ کوشش قبول فرما یقیناً تیرے کرم سے ہے تیرے بندے دنیا کے کئی کاموں میں مصروف ہیں ہم گنہگار کس زبان سے شکر ادا کریں تو نے ہمیں قرآن شریف کا سبق پڑھنے لگا دیا یا اللہ یہ عاجزانہ کوشش قبول فرما ہمیں اپنی کم علمی اور کم مائگی کا اور بے عملی کا شدت سے احساس ہے ڈرتے ہوئے ان اعمال کا آسرا لیتے ہیں مولا قبول فرما باوجود کے احتیاط سے یہ عمل کیا پھر بھی اگر کہیں زیر زبر کا فرق ہو گیا کچھ شد مت کی غلطی ہوئی تو معاف فرمانا تیری مقتدر عالی شان بارگاہ میں تیرے فضل و کرم سے اس پر جو ہمیں ثواب مرتبہ مقام عطا کیا گیا پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما حضور کے توسل عالی شان سے انبیاء کرام اور مرسلین عظام یعنی نبیوں پیغمبروں رسولوں شہیدوں صالحاء کو اس کا ثواب عطا فرما ہر مسلمان کو اس کا ثواب عطا فرما نیک لوگوں کے درجے بلند فرما گناہ گاروں کو معافی عطا فرما بالخصوص ہمارے والدین اساتذہ کرام ہمارے سسرال اللہ ان کی بخشش انہیں اپنی جنت کا وارث بنا یا اللہ تمام بیماروں کو شفا دے ملت اسلامیہ کی خیر عالم اسلام کی خیر وطن عزیز پاکستان کی خیر قیامت تک ہمارے وطن کو آباد و شاد رکھنا افواج پاکستان کے حوصلے بلند فرما یا اللہ ہماری آئندہ زندگی بشمول آج کا دن بھی عافیت و خیریت میں گزر جائے وقت موت زبان پر کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما اس کلمہ عالی شان کی برکت سے موت کی سختی اور عذاب قبر سے بچا لینا اور بروز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما ہمارے دونوں جہان اچھے فرما جو مانگا ہے عطا فرما جو جلدی میں نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما دے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ جزاکم اللہ